تو دوستو ڈرامہ معصوم کا نیا پرومو آیا اور جناب اب تو لگتا ہے نیلو کے عشق نے پورا فقیری کورس مکمل کر لیا ہے۔ پس منظر میں درد بھرا نغمہ بجتا ہے، جوگنیاں بن گئی عشق تیرے، اور ہم سوچتے ہیں ارے بی بی عشق تھا یا ریاضی کا پرچہ جو حل ہوتے بندہ جوگی بن جائے۔ ماں شکر ادا کر رہی ہے کہ سب خیریت سے ہو گیا، مگر چہرے پر فکر ایسے چمک رہی ہے جیسے بجلی کا بل ادا نہ ہوا ہو۔ پھر اچانک کوئی چیختا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر، اور لگتا ہے کہ اب دلشاد کے عشق کا بخار فائنل سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ ماں کی دعائیں بھی عجب ہیں، اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے، بلکہ میری عمر بھی لگ جائے۔ ارے اماں اپنی عمر کیوں قربان کر رہی ہیں؟ پہلے ہی ڈرامے میں ہر بندہ پریشان ہے، اب یہ بھی آزمائش بڑھا رہے ہیں۔ پھر وہ ڈائیلاگ آیا جس نے سب کو خاموش کر دیا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، کیا آپ مجھے چھوڑ سکتی ہیں؟ واہ بھئی، یہ تو عشق نہیں عدالت کا فیصلہ لگ رہا ہے۔ دوستوں معصوم کے اس پرومو نے بتایا کہ کہانی اب صرف محبت نہیں رہی بلکہ مکمل جذباتی بھٹی بن چکی ہے، جس میں نیلو کا سکون جل کر راکھ ہو چکا ہے اور دلشاد کی وفا انگاروں میں تبدیل ہو گئی۔ اور ہم ناظرین ہم بیٹھے ہیں پاپ کارن لے کر، ایک ہاتھ میں ٹیشو دوسرے ہاتھ میں ہنسی، کیونکہ ڈرامہ رلانے کے ساتھ ساتھ ہنسانے کا بھی فن بخوبی جانتا ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ معصوم ایک ایسا جذباتی اور تھوڑا سا ذہنی ہلچل پیدا کرنے والا سفر ہے جس میں محبت، بغاوت، غیرت اور دکھ سب کچھ ایک پلیٹ میں پیش کیا گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے نیلو سے، جو نام کی طرح واقعی معصوم ہے، مگر اس کی قسمت اتنی ظالم ہے کہ جس سے محبت کی اسی سے شادی ہو سکتی ہی نہیں۔ نیلو کا عشق دلشاد فون بوتھوں اور ریلوے اسٹیشنوں میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہے، لوگوں سے فون مانگتا ہے اور وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا بیکاری آ گیا ہے۔ دوسری طرف نیلو کے ابا نواب صاحب غیرت اور غصے کے ایسے مورت ہیں کہ ہر ڈائیلاگ کے بعد لگتا ہے اگلی لائن ہوگی یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب وہ کہتے ہیں شادی ہوگی اور کل ہی ہوگی تو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سرکاری حکم جاری کیا گیا ہو۔ دوست نیلو کی رائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خالہ شبنم ہمیشہ بیچ میں ایسے آتی ہیں جیسے سیریل کی واردات کنٹرول کمیٹی، جو نہ کسی کو بھاگنے دیتی ہیں نہ کسی کو ہنسنے دیتی ہیں۔ پھر آتا ہے وہ لمحہ جب نواب صاحب نیلو کو لمبا سا جذباتی لیکچر دیتے ہیں، جیسے وہ باپ نہیں بلکہ فلسفہ و غیرت کے پروفیسر ہوں۔ دوستو نیلو کی آنکھوں میں آنسو، ماں کے چہرے پر خوف، اور ہم ناظرین سوچتے ہیں کہ ابھی تو دلشاد آیا ہی نہیں۔ آخرکار شادی کا منظر آتا ہے، قاضی صاحب پوچھتے ہیں قبول ہے، اور نیلو ہاں تو کر دیتی ہے، مگر دل میں ابھی بھی دلشاد کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ایک طرف واجدان کی دلہن، دوسری طرف دلشاد کی یادوں کی قیدی۔ دلشاد اسٹیشن پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے اگر نیلو نہ آئی تو سورج روشنی نہیں لائے گا، اور ہم سوچتے ہیں بھائی سورج اپنا کام کرے گا، تم تھوڑا آرام کر لو۔ آخر میں نیلو رخصت ہوتی ہے، نواب صاحب کے چہرے پر شکست کے آنسو، ماں کے چہرے پر دکھ، اور دلشاد کہیں زمین پر گرا ہوا عشق کا شہید۔ فرینڈز، ڈرامہ معصوم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت کرنے والے ہمیشہ پٹتے ہیں، ابا ہمیشہ چیختے ہیں، اور خالہ شبنم ہمیشہ سب کچھ بگاڑ دیتی ہیں۔ لیکن ساتھ یہ ڈرامہ ایک تلخ حقیقت بھی یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی عشق صرف دلوں کے نہیں پوری نسلوں کو ہی جلا دیتا ہے۔ تو دوستو ڈرامہ معصوم کے اس نئے پرومو نے صاف بتایا کہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں صرف آنسو نہیں، آگ کے شعلے بھی برسنے والے ہیں۔ نیلو کا عشق اب عبادت بن چکا ہے اور دلشاد کا دکھ ایک داستان۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، اس ڈرامے نے ہمیں جذبات، غیرت اور محبت کا ایسا امتزاج دکھایا جو سیدھا دل میں لگتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو جناب ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نیلو ٹیم میں ہیں یا دلشاد ٹیم میں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسے ہی مزاحیہ مگر دل کو چھو لینے والے ریویوز لاتے رہیں۔ میں تھا آپ کا میزبان عدن، اور اب اجازت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا اور اپنے
جذبوں کا خیال رکھیں کیونکہ کبھی کبھی زندگی میں معصوم بن جاتی ہے، بظاہر سادہ مگر اندر سے طوفانی۔ تو دوستوں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو رکھیں دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔